السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہدید سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں میں تقریباً 70 فلسطینی شہید اور درجنوں ہوئے زخمی۔ خان یونس اور رفح علاقوں پر کی گئی بدترین بمباری۔ غزہ میں 20 لاکھ افراد بھوک اور اس سے جڑے مسائل کا شکار۔ اسرائیل کی بندی سے امدادی کاموں میں رکاوٹ۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے ظاہر کی فکر مندی۔ امریکہ میں تقریباً 1,500 طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ فلسطین اور حماس کی تائید پر حکام کی کارروائی۔ ٹرمپ ہر معاملے میں اسرائیل کا دے رہے ہیں ساتھ۔ اور ایران نے اپنی یورانیم افزودگی پر کچھ حدود قبول کرنے کے لیے آمادگی کا کیا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتباہ کے بعد تہران میں حکام نے دیا اشارہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے آج کی بڑی خبروں سے۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں میں تقریباً 70 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اور درجنوں دیگر زخمی ہوئے۔ یہ اطلاع غزہ کے شہری دفاع نے دی ہے۔ زیادہ حملے خان یونس علاقوں اور رفح میں بھی کیے گئے۔ سول ڈیفنس نے خبردار کیا کہ ایندھن کی قلت کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اس کی ہنگامی خدمات متاثر ہو سکتی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے انسانی امداد اور ایندھن کی فراہمی پر سخت پابندی عائد کی گئی ہے، جس کی وجہ سے فلسطینیوں کے لیے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ غزہ کے علاقے العبام میں بے گھر ہونے والے شہریوں کے خیموں پر ایک اور حملے میں 2 فلسطینی شہید اور 6 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ جبالیہ میں شہریوں کے گروپ کو نشانہ بنانے والے حملے میں ایک نوجوان شہید ہوا۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں تقریباً 40 اہداف پر حملے کیے، جن میں جنگجوؤں کے ٹھکانے، فوجی انفراسٹرکچر اور ہتھیاروں کے ذخائر کے ٹھکانے بھی شامل ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ غزہ میں 20 لاکھ افراد ہیں، جن میں بڑی تعداد بے گھر لوگوں کی شامل ہیں اور جن کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ مکمل طور پر بیرونی امداد پر منحصر ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ موجودہ خوراک کے ذخیرے کی کمی اور کراسنگ کی مسلسل بندش کی وجہ سے غزہ کو اب خوراک کی فوری اور شدید ضرورت ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام اقوام متحدہ کے تحت ادارہ ہے، جس نے کہا کہ غزہ کے لاکھوں باشندوں کو خوراک کی سپلائی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اونروا نے چند دن قبل ہی اعلان کیا تھا کہ غزہ پٹی میں 2 مارچ سے کراسنگ کی مسلسل بندش ہے اور بنیادی سامان کی کمی کی وجہ سے فلسطینی عوام انتہائی شدید بھوک کی حالت میں ہے۔ فلسطینی باشندوں کی زندگی کو مشکل ترین بنا دیا گیا۔ غزہ کو فوری طور پر خوراک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ لاکھوں افراد بھوک کے شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ ظالم اسرائیلی فوج پے در پے معصوم فلسطینیوں پر حملے کر رہی ہے۔ لبنان کی اسلامی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے اس بات پر زور دیا کہ لبنان میں مزاحمت قابل اسرائیل کے جرائم کے خلاف ایک جائز جواب ہے۔ ظالم دشمن زمین پر قبضہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے ذریعے مسلسل جرائم میں اضافہ کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ غزہ میں قتل و غارت اور فاقہ کشی کے جرائم عرب اور عالم اسلام کے لیے قابل مذمت ہے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ لبنانی مزاحمت نے جنوبی سرحد پر اسرائیلی توسیع کو روکنے اور ظالم اسرائیلی ریاست کو اپنے مقاصد کے حصول سے روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک توسیع پسند ریاست ہے جو مقبوضہ فلسطین پر قابض ہے، بلکہ لبنان پر بھی تسلط کی خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مزاحمت کی ثابت قدمی نے ظالم اسرائیلی ریاست کو جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کرنے پر مجبور کیا اور خبردار بھی کیا گیا کہ حزب اللہ کے معاہدے کی شرائط پر مکمل پابندی کے باوجود اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ میں تقریباً 1,500 ایسے طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے گئے جنہوں نے فلسطین کی تائید کی یا پھر سوشل میڈیا پر حماس کی ستائش کی ہے۔ اب امریکہ جانے والوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی چیک کیے جائیں گے اور یہودیوں کی مخالفت امریکہ میں ایک طرح کا عملاً جرم ہو جائے گا۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ خاص رپورٹ۔ امریکہ میں تقریباً 1,500 طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں، جس کی وجوہات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ خلیجی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی امیگریشن نے اب تک تقریباً 1,500 طلبہ کے ویزوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا، جس میں زیادہ تر وہ طلبہ شامل ہیں جنہوں نے فلسطین کی حمایت میں مظاہروں میں حصہ لیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دیگر ایسے لوگوں کے بھی ویزے منسوخ کر دیے گئے جو بالواسطہ طور پر فلسطین کے ساتھ رابطے میں تھے، جبکہ کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر غزہ کی تائید کا اعلان کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی حکومت کا الزام ہے کہ ان طلبہ نے کیمپس میں یہود دشمنی اور حماس کی حمایت کرنے کا جرم کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ طلبہ، وکلاء اور سماجی کارکنوں نے امریکی حکومت کے ان دعووں کو مسترد کر دیا۔
اور مارچ کے آخر میں امریکی وزیر خارجہ نے 300 طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جانے کا تذکرہ کیا تھا، لیکن ویزا منسوخی سے متاثر طلبہ کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ امیگریشن لائرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ امریکی امیگریشن کے ڈیٹا بیس سے 4700 طلبہ کو ہٹا دیا گیا۔ دوسری جانب امریکی ہائر ایجوکیشن جریدہ انسائیڈ ہائر کے مطابق 17 اپریل تک 1489 طلبہ ویزوں سے محروم کر دیے گئے اور امریکہ بھر کی 240 یونیورسٹیوں اور کالجوں میں طلبہ کے ویزے منسوخ کیے گئے ہیں۔ متاثرہ تعلیمی اداروں میں ہارورڈ، اسٹینفورڈ جیسے نجی اور مشہور ادارے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف میری لینڈ اور کچھ لبرل آرٹس کالجز بھی اس میں شامل ہیں۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے 28 مارچ کو ہی کہہ دیا تھا کہ ہم کارکنوں کو درآمد نہیں کر رہے، وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے اور کلاسز میں شرکت کے لیے آئے ہیں، وہ یہاں ہماری یونیورسٹیوں کو تباہ کرنے والی تحریکوں کی قیادت کرنے نہیں آئے۔ ان کا صاف طور پر اشارہ فلسطین کی حمایت اور حماس کی تائید کی جانب تھا۔ یاد رہے کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ اقتدار پر آئے ہیں، وہ یہودیوں اور خاص طور پر اسرائیل کے ہر معاملے میں حمایت کر رہے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کا ساتھ دینے والے یا ان کے حق میں سوشل میڈیا پر آواز بلند کرنے والوں کے لیے بھی مسلسل مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ قابض اسرائیل میں امریکہ کے نئے سفیر مائک حقابی نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے دن بعد ہی بیت المقدس کے اولڈ سٹی میں مراکشی دیوار کے علاقے پر دھاوا کیا ہے۔ حقابی کو اس دورے کی فوٹیج میں دیوار میں ایک شگاف میں ایک کاغذ بھی رکھتے دیکھا گیا، جو کہ ایک دیرینہ روایت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میمو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیام ہے۔ حقابی نے کہا کہ ٹرمپ نے یہ پیام گزشتہ جمعرات کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور انہیں یہاں رکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ امریکی صدر کی نیک خواہشات کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب ظالم اسرائیلی فوج غزہ میں امریکی مدد سے منظم نسل کشی کر رہی ہے۔ 7 اکتوبر سال 2023 سے محصور فلسطینی غزہ میں نسل کشی میں اب تک 50,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہوئی، جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اپنی یورینیم افزودگی پر کچھ حدود قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ضمانت طلب کی ہے کہ وہ معاہدے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب ماسکو میں روسی ہم منصب سے ملاقات کے دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہم روس کے تعاون کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ایران امریکہ مذاکرات میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات کے ذریعے جوہری پروگرام ختم کرنے پر زور دیا۔ اس حوالے سے ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران خواب دیکھنا چھوڑ دے، وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دھمکی بھی دی کہ اگر بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ایران پر امریکہ کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر حوثیوں نے بحیرہ احمر میں سفر کرنے والے جہازوں پر حملے بند نہیں کیے تو وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد مشرق وسطیٰ میں اپنے سب سے بڑے فوجی آپریشن میں حوثیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر ہونے والے حملوں کو نہیں روک سکیں گے۔ یمن کے مغربی حصے میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر تیل کی تنصیبات پر کیے گئے حملوں میں 170 افراد زخمی ہوئے۔ صحت کے حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ امریکی دشمن کی جانب سے راس عیسیٰ کی بندرگاہ کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں مہلوکین کی تعداد 74 ہوئی۔ اس دوران دوسری جانب یمن کی جانب سے حملوں کے پیش نظر اسرائیل میں سائرن بجائے جانے لگے ہیں۔ اسرائیل میں یمن کی جانب سے جوابی حملوں کا ایک طرح سے خوف طاری ہے۔ افریقی علاقے کانگو میں ایچ بی کانگو 2 نامی کشتی کی بندرگاہ سے بولمبا کے علاقے کے لیے روانہ ہوئی تھی، جہاں کشتی میں آگ لگ گئی اور رپورٹس میں بتایا گیا کہ آگ لگنے کا واقعہ منگل کے ہی دن پیش آیا تھا جب ایک خاتون لکڑی کی بنی کشتی میں کھانا بنا رہی تھی۔ کشتی میں خواتین اور بچوں سمیت 500 افراد سوار تھے۔ آگ لگتے ہی کشتی دریائے کانگو میں ڈوب گئی، جس کی وجہ سے 138 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی، جبکہ سینکڑوں لاپتہ ہوئے ہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ 100 افراد زندہ بھی بچنے میں کامیاب رہے، جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپتالوں کو منتقل کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کانگو میں کشتی رانی کے حادثات عام بات ہیں، جہاں پرانی لکڑی کی کشتیاں دیہاتوں کے درمیان نقل و حمل کا بڑا ذریعہ ہیں اور اکثر ان پر گنجائش سے کہیں زیادہ لوگ سوار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں میں تقریباً 70 فلسطینی شہید اور درجنوں ہوئے زخمی۔ خان یونس اور رفح علاقوں پر کی گئی بدترین بمباری۔ غزہ میں 20 لاکھ افراد بھوک اور اس سے جڑے مسائل کا شکار۔ اسرائیل کی بندی سے امدادی کاموں میں رکاوٹ۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے ظاہر کی فکر مندی۔ امریکہ میں تقریباً 1,500 طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ فلسطین اور حماس کی تائید پر حکام کی کارروائی۔
ट्रंप हर मामले में इसराइल का दे रहे हैं साथ। और ईरान ने अपनी यूरानियम अफजूदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए आमादगी का किया इजहार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतबा के बाद तेहरान में हुक्काम ने दिया इशारा। आलमी खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।